بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تم جیسی چاہے لڑکی کو میں نوکرانی رکھنا پسند نہیں کرتا، محبت تو دور کی بات ہے۔ سب کے سامنے وہ ہنستے ہوئے جویریہ کو کہہ رہا تھا۔ وہ اکمل شاہ تھا، یونی کے ٹرسٹی کا بیٹا۔ جویریہ اس کی کلاس فیلو اور ٹاپر تھی، رنگ و روپ میں سانولی سی لیکن بے انتہا پرکشش۔ اس نے جویریہ کو محبت کے جال میں پھنسایا تاکہ جویریہ ٹاپ نہ کر سکے۔ ہوا بھی یہی، جویریہ کی جگہ اس کے دوست نے ٹاپ کیا اور پھر بھری محفل میں رسوا کر دیا۔ پر اس دن کے بعد سے جویریہ نے یونی چھوڑ دی۔ وہ حیران تھا کہ ایک مذاق کی وجہ سے وہ اپنا مستقبل برباد کر رہی تھی، پر اسے اندازہ نہیں تھا محبت کا جال بناتے وہ خود جویریہ سے محبت کر بیٹھا تھا۔ تبھی خوشیوں اور مسرتوں بھرے ماحول میں ایک دم سے سوگواری چھا گئی تھی۔ اچانک کی شادی سے سب ہی پہلے حیران تھے، اب یہ نیا تماشا لگ گیا تھا۔ جہاں کچھ دیر پہلے ہنسی اور کہکہے گونج رہے تھے، وہاں ایک دم سناٹا چھا گیا تھا۔ ہر کوئی خوبصورت شیروانی میں ملبوس اس وجیحہ دولہے کو منہ کھولے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جویریہ کا باپ کاندھے جھکائے کھڑا تھا، جیسے اس نے کوئی جرم کر دیا ہو۔ دلہا نے عین نکاح کے وقت اس لڑکی سے نکاح کرنے سے منع کر دیا تھا، جو پور پور اس کے نام پہ سجی ہزاروں سپنے لیے اس کی دلہن بنی تھی۔ لڑکے کے گھر والے بھی کافی حیران تھے، جبکہ جویریہ کا باپ اپنی بیٹی کے کردار کی صفائیاں دیتا پھر رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو بیٹا، بن لوگوں کی عزت کا سوال ہے، تم یہاں ہمارا تماشا بنانے آئے ہو؟ لڑکے کا باپ غضبناک ہوتا اس پہ چیخا۔ ڈیڈ، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، آپ ان سے تو پوچھیں یہ لوگ اتنی جلدی شادی کیوں کر رہے ہیں؟ ضرور لڑکی میں کوئی کمی ہوگی، ویسے بھی یونیورسٹی پڑھنے جاتی تھی، کیا پتا وہاں پر کسی سے یونی میں نکاح کر لیا ہو۔ اچانک سے پڑھائی چھوڑ کر شادی کرنے کا خیال کہاں سے آ گیا؟ اسی لیے سوری، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ چند لفظ تھے یا دہکتے ہوئے انگارے جو اس خوابوں اور ارمانوں سے سجی دلہن کے وجود کو جلا کر خاکستر کر گئے۔ وہ بت بنی سامنے موجود اپنے ہونے والی دلہے کو یک ٹک دیکھے گئی، جو اس کی ذات کی نفی کرتا۔ اس کو یوں لگا کہ جیسے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو۔ وہ اپنی جگہ پر فریز ہو گئی تھی، آنکھوں کے سامنے سارے منظر چلنے لگے۔ یوں لگا جیسے جسم پر سوئیوں کو چبو دیا گیا ہو۔ اپنے گلے میں موجود پھولوں کی مالا نوچ کر پھینکتا، آس پاس لٹکتی پھولوں کی لڑیاں نوچ کر پھینک رہا تھا۔ اکمل شاہ سے نفرت کا گراف مزید اوپر کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اگر تمہارے اتنے خدشات تھے تو تمہیں پہلے یہ سوال کرنے چاہیے تھے۔ اب یہ تماشا بند کرو اور چپ چاپ واپس آ کر بیٹھو۔ اور قاضی صاحب، آپ بھی نکاح شروع کریں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے نکاح نہیں کرتا۔ وہ اپنے بیٹے کو جھڑک کر قاضی سے بولے، جو اپنا رجسٹر اٹھائے یہاں سے جانے کو پڑتول رہے تھے۔ وہ خود بیٹیوں والے تھے اور اپنے دوست کی حالت کو خوب سمجھتے ہوئے بیٹے کو سمجھانے کی بڑی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے غصے سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، جو اچانک سے ہتے سے اکھڑ گیا۔ ڈیڈ، میں نے کہا نا میں اس جیسی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا جس کے کردار کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ ذرا پوچھیں نا، یہ اچانک یونیورسٹی چھوڑ کر گھر میں کیوں بیٹھ گئی؟ اس جیسی لڑکی میری چوائس کبھی نہیں ہو سکتی ڈیڈ۔ اگر آپ نکاح کرانا چاہتے ہیں، جس باپ نے اسے اکیلے پالا تھا، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا، وہ اپنی بیٹی کے نصیب خود نہ لکھ سکا، ورنہ کوئی باپ نہیں چاہے گا کہ شادی کے دن اس کی بارات ایسے واپس چلی جائے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی بیٹی نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی بیٹی کے باپ ہونے کی حیثیت سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ دلہا اپنے پتھریلے لفظوں کے وار سے سامنے موجود کامنی سی لڑکی کو بے در بے زخمی کیے جا رہا تھا، جو مٹھیاں بھیچے زخمی نگاہوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ آنکھوں سے پانی ٹپ ٹپ بہہ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ اس شخص کے سر پر کچھ مار کر اپنا بدلہ پورا کر لے۔ آنکھوں میں دھند اتر آئی تھی، جس سے سامنے موجود شخص کا چہرہ دھندلا ہو گیا تھا۔ اکمل شاہ کا ڈراؤنا سایہ اب تک اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔
اگر ایسا شخص اس کے ساتھ زندگی گزارنے کو راضی ہو بھی جائے تو کیا گارنٹی تھی کہ وہ ساری زندگی سے دوبارہ تانے نہیں دے گا؟ وقتی رونا ساری زندگی کے رونے سے بہتر تھا۔ مسٹر دولہا، تم کیا مجھ سے نکاح نہیں کرو گے؟ بلکہ میں تو خود اس بھری محفل میں تم جیسے مکار اور دوغلے انسان سے نکاح کرنے سے انکار کرتی ہوں۔ تمہارے پاس تمہارے کردار کی کیا گارنٹی ہے؟ کیا کردار کی گواہی صرف ہمیشہ عورت کو ہی دینی پڑے گی؟ تمہارا کیا بھروسہ کہ تم کس کردار کے مالک ہو؟ تمہاری چرب زبانی کو دیکھ کر تو لگتا ہے عورت کی عزت کا تمہیں ذرا خیال نہیں ہے۔ یونیورسٹی کے کن چوچلے بازیوں کی بات کر رہے ہو؟ لگتا ہے اس کھیل کے تم بڑے کھلاڑی ہو۔ یقیناً یونیورسٹی میں جا کر تم یہی سب کرتے ہو کہ جو تمہیں اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ ادراک ہے۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اور بھیانک غلطی ہے کہ میں نے تمہیں اپنے ہم سفر کے طور پہ چنا، ورنہ تم تو جویریہ ابراہیم کے لائق ہی نہیں تھے۔ لیکن کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، دیر سے ہی صحیح، لیکن مجھے عقل آ ہی گئی، اور تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میری زندگی خراب کرنے سے پہلے اپنی اصلیت دکھا دی۔ تم میرے باپ کے کاندھے کیا جھکاؤ گے؟ خود تمہارا کردار کتنا ہلکا ہے۔ اس کے سامنے کھڑی آنکھوں میں سلگتی نفرت کی چنگاریاں لیے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی تو وہ جو ہمیشہ اس کی محبت اور نرم لہجے کا عادی تھا، اس کا یہ روپ دیکھ کر اپنی جگہ پہ پتھر کا ہو گیا۔ جویریہ کا باپ بات سنبھالنا چاہتا تھا، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ڈیڈ، کیا اب کچھ اور بھی سننا باقی رہ گیا ہے؟ میرے خیال سے ہماری اتنی بے عزتی کافی ہے، ابھی ہمیں گھر چلے جانا چاہیے۔ لڑکے کا باپ شرمندگی سے جویریہ کے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کی حرکتوں سے کافی پریشان ہو گیا تھا، لیکن ہمارا معاشرہ اتنا لبرل نہیں ہوا کہ وہ کھلے دماغ کے ساتھ سوچ سکے۔ سب لوگ جویریہ کی قسمت پر افسوس کر رہے تھے۔ ہائے، پتہ نہیں کتنی قسمت خراب ہے اس لڑکی کی، بیچاری کے ساتھ بہت غلط ہوا۔ عین نکاح کے وقت لڑکے نے انکار کر دیا، اب کیا ہوگا؟ کون کرے گا اس سے شادی؟ اوپر سے کم عقل لڑکی مرد کے کردار کی گواہی مانگ رہی تھی۔ کیا پتا باپ منت سماجت کر کے بارات کو روک ہی لیتا۔ بھلا مردوں کے کردار کی گواہی کون مانگتا ہے؟ تبھی دوسری عورت اپنا حصہ ڈالتے ہوئے بولی کہ ارے بہن، کیا پتا جیسا دکھ رہا ہے ویسا نہ ہو، کیا پتا بس لڑکی میں ہی کھوٹ ہو، تبھی تو لڑکے نے شادی کرنے سے منع کر دیا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کیسے اس کے سر پر یونیورسٹی جانے کا بھوت سوار ہوا تھا، اور سال کے اندر ہی یونیورسٹی سے گھر آ کر بیٹھ گئی۔ کیا پتا واقعی یونیورسٹی میں کچھ غلط کر بیٹھی ہو۔ باپ نے جلدی جلدی رخصتی کا سوچ لیا۔ ہاں، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی آزاد خیال سی ہے، سارا دن باہر موج مستیاں کرتی رہتی تھی، کسی کی روک ٹوک تھی نہیں، اور نہ ہی کسی کو خاطر میں لاتی تھی۔ عورتیں دھیمی آواز میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ خیر، جتنے منہ اتنی ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ لڑکے نے نکاح سے انکار کر دیا، اس میں بھی لڑکی کو ہی قصوروار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ سب لوگ اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے۔ جویریہ کا باپ کافی دیر سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہا، جبکہ جویریہ بھی اپنے ہاتھوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس دن کے لیے بے شک زیادہ خواب نہ سجائے ہوں، لیکن کبھی اتنا بھیانک بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اپنے باپ کو کیا ہی تسلی دے سکتی تھی۔ دونوں اپنے اپنے گرداب میں پچھتاوے کی آگ میں جل رہے تھے۔ جویریہ کی آنکھوں میں اکمل شاہ کی نفرت کی آگ مزید بڑھنے لگی تھی۔ وہ اس شخص کو تباہ کر دینا چاہتی تھی۔ دل ہی دل میں اس کی بربادی کی دعائیں مانگنے لگی۔ بیٹا، تم مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ انسان ایسا نکلے گا۔ میں اپنے انتخاب پر شرمندہ ہوں، میری بیٹی کو پورے زمانے کے سامنے رسوا کر دیا۔ مجھے تمہاری بات مان لینی چاہیے تھی، اور اب میں یہی کہوں گا کہ تم آگے کی پڑھائی کو جاری رکھو۔ تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ ہمیں اب جینے نہیں دیں گے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن بابا، میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا، ہم بھلا اپنا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر کیوں جائیں گے؟ وہ حیرانی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس شہر سے تو ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، اس گھر میں اس کی ماں کی خوشبو رچی بسی ہوئی تھی۔
بیٹا، اکمل شاہ جیسا بڑا آدمی جو مذاق میں تمہیں پوری یونیورسٹی میں بدنام کر سکتا ہے، وہ کل کو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ فرض کرو کہ تمہارے دکھوں پر ہنسنے کے لیے وہ یہاں آ گیا، تو محلے والوں کو کیا صفائی دیتی پھرو گی؟ بہتر ہے کہ ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں۔ اوپر سے اس لڑکے نے بھی بارات واپس لے لی، اب محلے والے ہر طرح کی باتیں بنائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ مزید تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ زندگی بہت غیر یقینی ہے۔ زندگی کا نوحہ ہمیشہ سے انسان کا سب سے بڑا موضوع رہا ہے، ایک ایسی پہیلی جسے سلجھانے کی ہر کوشش اسے مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ انسان خود کو آزاد سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آزادی کا غلام ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے قیدی ہیں، ہم اپنی خواہشات کے قیدی ہیں، اور خواہشات کی زنجیر کبھی ٹوٹتی نہیں۔ ہم خود کو وقت کا مالک سمجھتے ہیں، لیکن وقت ہماری گرفت میں نہیں آتا۔ وہ لمحہ جو ہم نے جینے کے لیے چنے تھے کبھی آئے ہی نہیں، اور جو گزر گئے وہ کبھی لوٹ کر نہ آ سکیں گے۔ ہم نے محبت کو زندگی کا محور بنایا، لیکن محبت بھی ہمیں ہمیشہ زخم دی گئی۔ ہر رشتہ، ہر تعلق، ہر خواب ایک نیا زخم دے کر چلا جاتا ہے۔ ہم خود کو سیکھنے والا کہتے ہیں، لیکن ہر علم ہمیں مزید لا علمی کا احساس دلاتا ہے۔ یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ جتنا ہم سیکھتے ہیں اتنا ہی اندھیرے میں گم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں زندگی کو سمجھنے میں پوری عمر لگ جاتی ہے، اور جب سمجھ آتی ہے تو موت کی دستک سنائی دیتی ہے۔ جویریہ کا تعلق لوور مڈل کلاس گھرانے سے تھا، جس کا باپ ایک اسکول میں کلرک کی نوکری کرتا رہا۔ لگی بندھی تنخواہ سے دونوں کا اچھا گزارا چل رہا تھا۔ ماں کے گزر جانے کے بعد باپ نے ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داریوں کو سنبھال لیا تھا۔ جویریہ کے اکیلے پرورش کی تھی، لیکن کچھ کوتاہیوں کے بعد اچانک انہیں شادی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ یہ ان کے اندر کا ڈر تھا، جسے چھپانے کے لیے پہلی بار وہ اپنی بیٹی کے خلاف گئے تھے۔ انہوں نے زبردستی جویریہ کو اپنی قسمیں دے کر شادی کے لیے منایا تھا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ہمیشہ بڑوں کے کیے گئے فیصلے ٹھیک ثابت نہیں ہوتے۔ جویریہ کی زندگی کا نیا باب شروع ہونے جا رہا تھا، اور اس باب میں پرانے رشتے ہر باب جلا کر جانا چاہتی تھی۔ اکمل اور اس کا گروپ یونیورسٹی میں اپنی بدماشیوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ پڑھائی لکھائی کے نام پر یہ گروپ انتشار پھیلا رہا ہے۔ اکمل کا باپ یونیورسٹی کو اتنا فنڈ دیتا تھا کہ وہ ان کے بیٹے کے کرتوتوں پہ منہ بند کر لیں۔ بقول ان کے کہ جوانی میں خون جوش مارتا ہے تو انسان چھوٹی موٹی گستاخیاں کر ہی دیتا ہے۔ یونیورسٹی میں آنے والے ہر نئے بچے کو اپنے آپ کو ان کے شر سے بچا کر رکھنا تھا۔ ارے شہزادے، تیرے منہ پر کیوں 12 بجے ہوئے ہیں؟ اپنی جان سے پیاری جگری دوست کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اکمل شاہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ اکمل شاہ کا تعلق ایک سیاسی خاندان سے تھا، جہاں پڑھائی لکھائی کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو یہاں ٹیچر کے ماتھے پر بندوق رکھ کر اپنا سیمسٹر بڑی آسانی سے نکال سکتا تھا، لیکن اسے کوئی اتنی جلد بازی نہیں تھی۔ یار، تمہیں تو معلوم ہے کہ اگر اس بار بھی ٹاپ نہ کیا تو میرے ابا مجھے یونیورسٹی سے ہٹا کر دکان پر بٹھا لیں گے۔ اس کی بات پہ اکمل نے گردن پر ہاتھ پھیرا۔ تیرا باپ بھی لڑکیوں کی طرح پوزیشن کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اتنا اچھا تو پڑھ رہا ہے، اگر اتنی پڑھائی میں نے کر لی ہوتی تو شاید میرا باپ پوری دنیا میں مٹھائی بانٹ رہا ہوتا۔ یار، اب اپنے باپ کو تو میں بدل نہیں سکتا، اسی لیے اس لڑکی کا کچھ کرنا پڑے گا۔ ہمیشہ جویریہ مجھ سے زیادہ نمبر لے جاتی ہے۔ جویریہ کا داخلہ 5ویں سیمسٹر میں ہوا تھا۔ وہ اپنے BA کے امتحان کو دے کر یہاں داخل ہوئی تھی۔ اس کی ہوشیاری اور ذہانت کو دیکھتے ہوئے بہت جلد ٹیچر اس کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ ہر ایک کی زبان پر صرف اسی کا نام ہوتا تھا۔ وہ چھپکلی سے لڑکی تجھ سے آگے نکل گئی، کچھ تو شرم کر۔ اس لڑکی کا دماغ بہت زیادہ تیز ہے، جو چیز ایک بار پڑھ لیتی ہے کبھی بھولتی ہی نہیں۔ اس کے نوٹس بھی بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اب تو کیا چاہتا ہے اسد میاں؟ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ اکمل شاہ یاروں کا یار انسان تھا، ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ پنگا لیتا جو اس کے دوستوں کے ساتھ بجھ برا کرنا چاہتے ہوتے تھے۔
میں چاہتا ہوں کہ اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ کر دوسری سرگرمیوں میں لگ جائے اور اس کی جگہ پوزیشن میں لے لوں۔ اکمل شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس قسم کا انسان نہیں تھا اور نہ ہی سے جویریہ سے کوئی سروکار تھا، لیکن یہ لڑکی اب اس کے دوست کی راہ میں کانٹا بن چکی تھی، اسی لیے اس کو ہٹانے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اسد کو سمجھا کر اس نے کلاس لینے کے لیے بھیج دیا تھا اور خود خلاف معمول وہ لائبریری کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ایکسکیوز می، جامنی رنگ کے سستے سے لباس میں ناک پہ چشمہ ٹکائیں وہ تیزی سے سفید پنے پہ لکھنے میں مصروف تھی۔ جی بتائیں۔ وہ کافی زیادہ کنفیوز تھی کہ آخر اس گھنٹے کو اس سے کیا کام پڑ سکتا تھا۔ دراصل ابھی امتحان کافی قریب آ چکے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرا سیمسٹر میں دوسرا سال چل رہا ہے۔ کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں کہ میں اس سیمسٹر کو پار کر سکوں؟ وہ کافی زیادہ مہذب انداز میں بولا، کیونکہ اپنا کام نکالنے کے لیے میٹھا تو بننا ہی پڑتا ہے۔ وہ بھی بس انہی چیزوں پر عمل کر رہا تھا۔ میرے خیال سے یہ سال کے آخری گھنٹے بہت نایاب ہوتے ہیں اور کوئی بھی انسان اپنا سیمسٹر خراب نہیں کرنا چاہے گا۔ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کوئی بھی وقت نہیں ہے۔ مجھے امید تھی کہ آپ اپنا وقت نکال کر کچھ وقت مجھے دے دیں گی۔ آپ چاہیں تو اس کی پیمنٹ بھی لے سکتی ہیں۔ جویریہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا اور دل میں سوچا، شاید یہ اپنے مالدار ہونے کا گھمنڈ دکھا رہا ہے۔ آپ کے دوست بھی کافی اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ چاہیں تو ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اسد کافی ذہین لڑکا تھا جو اس کے ساتھ ویسے تو 24 گھنٹے ساتھ رہتا تھا۔ پڑھائی کے معاملے میں کون کسی کی مدد کرتا ہے، پھر چاہے وہ کتنا ہی گہرا دوست کیوں نہ ہو۔ اور میں آپ کی ذہانت کا دل سے قائل ہوں۔ اگر کچھ وقت مجھے دے دیں گی تو شاید میں زندگی بھر آپ کا مشکور رہوں گا۔ جویریہ نے معذرت کی اور اپنی کتابیں سمیٹ کر لائبریری سے نکل گئی، ورنہ یہ آدمی شاید اس کے پیچھے ہی پڑ جاتا۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا ہی بھلا ہوتا ہے۔ ابا کی تنخواہ میں اس یونیورسٹی میں پڑھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بلبوتے پر اسکالرشپ سے یہاں تک پہنچی تھی اور اس کا مقصد صرف پڑھائی کرنا تھا۔ باپ کے ساتھ سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل پر بیٹھے وہ بڑے سپنے سجاتی یونیورسٹی کے گیٹ تک پہنچی تھی، لیکن آگے گیٹ کے اندر اکمل شاہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جویریہ نے اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ نہ جانے کیوں ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اسے بڑی خاص نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جویریہ کو وہم ہوا جیسے وہ اسے پسند کرنے لگا ہو۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتا کلاس کے اندر داخل ہوا۔ محترم، آج آپ نے کلاس میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ پورے سال میں پہلی مرتبہ آپ کی شکل دیکھ رہا ہوں۔ پروفیسر نے بھی حیرانی کا اظہار کیا۔ باقی سب بچے سے دیکھ کر اپنی خیر بنا رہے تھے۔ وہ بغیر کسی بات کا جواب دیے جویریہ کے برابر میں بیٹھ چکا تھا۔ اسد بھی اس کی حرکتیں دیکھ کر کافی حیران ہوا، لیکن اپنے یار کے پلان کو سمجھتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ سر، میں چاہتا ہوں کہ اس بار میں بھی اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں، لیکن اس کے لیے مجھے کسی کلاس فیلو کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر جویریہ میری تھوڑی مدد کر دیں تو شاید اس سال میں پاس ہو سکوں۔ جویریہ خود کو بے بس محسوس کرتے ہوئے ایک نظر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ پروفیسر نے بھی اس کی بات کی حمایت کرتے ہوئے جویریہ سے ریکویسٹ کی کہ اپنی مصروف زندگی میں سے وہ کچھ وقت اپنے کلاس فیلو کی مدد کو لگا دے۔ آج سارا دن اس نے بیٹھ کر کلاسز لی تھیں اور اس کے بعد جویریہ کے ساتھ اٹھ کر لائبریری آ گیا۔ جویریہ نے اپنے غصے کو اندر دباتے ہوئے اس سے پڑھانے کے لیے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ اپنے نوٹس کو کھول کر اسے سمجھانے لگی۔ تمہاری شکل سے لگ رہا ہے کہ تمہیں مجھ پر بہت غصہ آیا ہے، لیکن کل میں نے تم سے ریکویسٹ کی تھی کہ تم مجھے پڑھا دو۔ جب تم نے میری ریکویسٹ نہیں مانی تو میرے پاس اس کے سوا کوئی بھی راستہ باقی نہیں تھا۔ اکمل شاہ نے غور کیا کہ وہ جتنی عام ہے اس کے نئے نقش اتنے ہی پرکشش ہیں۔ وہ کسی بھی انسان کو اپنے اندر الجھا سکتی ہے۔ شاید عام لڑکیوں کی طرح اس کی زبان ہر وقت ٹرٹر نہیں کرتی رہتی۔ میں اپنے ایموشنز کسی غیر انسان پر ضائع نہیں کرتی، پھر چاہے سامنے والے پر غصہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کام سے کام رکھنے والی تھی اور یہ آدمی ہر بات کو لمبا کرنے کا فن جانتا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ضرور ہے، اسی لیے میں آپ کے لیے چاکلیٹ بھی لے کر آیا ہوں۔
اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ایک چاکلیٹ کا پیکٹ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود اٹھ کر چلا گیا، اور روز معمول کے ساتھ 1-2 گھنٹے اس کے ساتھ پڑھنے کو آ جاتا تھا۔ ان 2 گھنٹوں میں اس کی شکل کی ہر نقش پر غور کرتا رہتا تھا۔ جویریہ کو لگتا کہ پڑھائی میں بہت سیریس ہے، لیکن وہ بیٹا، وہ تو اس کی شکل دیکھنے میں مصروف ہوتا تھا۔ آپ کے گھر میں اور کون ہے؟ عموماً لڑکیاں تو بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں، لیکن میں نے آپ کو کبھی بھی بات کرتے نہیں دیکھا۔ وہ صرف ظاہر کرنے کی خاطر اس لڑکی کی ذات میں دلچسپی لے رہا تھا، کیونکہ 1 ہفتے میں وہ اس لڑکی کی کوئی بھی سرگرمی کو روک نہیں پایا تھا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ پڑھنے لگی تھی۔ میں انجان لوگوں سے بات نہیں کرتی۔ میں نے تو تمہیں اپنے بارے میں بہت کچھ بتا دیا ہے، اور تمہارے ساتھ پڑھتے ہوئے بھی 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے، تم مجھے تو بتا ہی سکتی ہو۔ بات سالوں اور دنوں کی نہیں ہوتی، بلکہ اپنائیت کی ہوتی ہے۔ میرا آپ کے ساتھ ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ اکمل شاہ کو لگا کہ وہ اس سیدھی لڑکی کو نہیں پھنسا پائے گا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی کوشش نہیں چھوڑی تھی، اور اس کی کوشش تب رنگ لائی۔ جویریہ اس کے ساتھ کیفیٹیریا میں چائے پینے پر رضامند ہوئی تھی۔ جویریہ کے مطابق اس نے اپنی ساری پرانی دوستیاں بھی چھوڑ دی تھیں۔ اب وہ سدھرنے کی طرف جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اکمل شاہ کی بے تکلفی بڑھنے لگی تھی۔ دونوں کئی بار کیفیٹیریا میں چائے پیتے بھی پائے گئے تھے۔ پہل جویریہ کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ صرف اکمل شاہ کی ضد اور زبردستی کے تحت وہ کبھی اس کی بات مان لیتی تھی، کبھی کبھار وہ اسے اپنی قسم دے دیا کرتا تھا۔ یہ لڑکی بہت سیدھی اور بھولی بھالی تھی۔ امتحان سے 1 ہفتہ پہلے اکمل شاہ نے بڑی صفائی کے ساتھ اس کے سارے نوٹس چوری کروا لیے تھے، اور وہ سارے نوٹس اسد کے پاس پہنچ گئے۔ اس بار اس نے ہر وہ ترکیب لگائی تھی کہ وہ پڑھائی مکمل نہ کر سکے۔ پڑھائی کے علاوہ اس کا وہ وقت اپنی سرگرمیوں میں رکھتا تھا۔ جویریہ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی ڈگری مکمل ہوتے ہی وہ رشتہ بھی بھیج دے گا۔ اس نے یہ بتایا تھا کہ اپنے والد کا وہ بہت لاڈلا ہے، اور ان کی کوئی بھی بات ٹالتے نہیں، اور وہ ان کی کوئی بھی بات ٹالتے نہیں ہیں۔ جویریہ اس بار پیپرز میں ٹاپ کرنے کے بجائے 2nd نمبر پر آئی تھی، لیکن یہی اس کے لیے بہت زیادہ تھا۔ پتہ نہیں کس کی شرارت تھی جو اس کی عین وقت پر نوٹس چرا لیے گئے۔ اس کے بابا نے کہا تھا ملتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہو، اور شاید اس بار اس کی دوسری پوزیشن لانا ہی نصیب میں ہو۔ وہ صبح سے کئی مرتبہ اکمل شاہ کو کالز پر کال کر چکی تھی تاکہ اس کے رزلٹ کے بارے میں معلومات دے سکے۔ اپنے باپ سے دوست کے رزلٹ کا کہتے ہوئے وہ یونیورسٹی پہنچ آئی تھی۔ اکمل شاہ کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے وہ کیفے کے پیچھے راستے کی طرف چل دی۔ دل میں انجان سا اندیشہ تھا، کہیں وہ پھر سے فیل ہی نہ ہو گیا ہو۔ دھیرے دھیرے اپنے دل میں اس کے لیے دوسرے جذبات محسوس کرنے لگی تھی، لیکن اس بارے میں اس نے اب تک اکمل شاہ کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ یار تم میرے بہترین دوست ہو، تم نہیں جانتے کہ جب جویریہ کو 2nd آتا دیکھ کر میرے دل کو کتنا سکون ملا۔ اکمل شاہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ نہ جانے کیوں وہ خود اپنے لیے خوش نہیں تھا۔ جویریہ کے پاؤں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ اس کے نوٹ سے پڑھ کر اس کا نمبر چھین چکا تھا۔ اسد بار بار ہنس رہا تھا، اس کا مذاق بنا رہا تھا، جبکہ اکمل خاموشی سے کھڑا اس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ آپ کا نام جیسے ہی اکمل کے پیچھے کی جانب مڑا۔ تم اتنا کیسے گر سکتے ہو؟ میں یہاں پاگلوں کی طرح تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی، جبکہ تم میری بربادی کا مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہو۔ پری ہماری ٹاپر تو برا مان گئی۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ یہ شخص تمہارے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے؟ بلکہ میرا یار تو تمہارے وقت برباد کرنے کو آتا تھا، اور تم بھی اس کی محبت کے جال میں آ گئیں۔ تم جیسی جاہل لڑکی کو میں نوکرانی رکھنا پسند نہیں کرتا، محبت تو دور کی بات ہے۔ سب کے سامنے وہ ہنستے ہوئے جویریہ کو کہہ رہا تھا۔ جویریہ نے ایک نظر اپنے حلیے پر ڈالی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ لڑکی تو اس کی نوکرانی کی حیثیت رکھتی تھی۔ اتنے دنوں سے اپنے دل کو خوشگمان کیے ہوئے تھی، اصل حقیقت تو آج کھلی تھی۔ جویریہ اس کی کلاس فیلو اور ٹاپر تھی، رنگ و روپ میں سانولی سی لیکن بے انتہا پرکشش۔ تم نے ٹھیک کہا کہ واقعی میں تمہاری نوکرانی کی حیثیت رکھتی ہوں، اور اس محبت کا گمان تمہیں ذرا جھوٹا ہوا، کیونکہ میں اس انسان سے محبت کرتی تھی
جو کافی ہمدرد تھا۔ تم جیسے انسان سے نفرت بھی نہ کروں۔ اس نے جویریہ کو محبت کے جال میں پھنسایا تاکہ جویریہ ٹاپ نہ کر سکے۔ ہوا بھی یہی، جویریہ کی جگہ اس کے دوست نے ٹاپ کیا اور پھر بھری محفل میں رسوا کر دیا۔ اس کی بات پر اس کے سارے دوست ایسے ہنسنے لگے جیسے جوک سنا دیا ہو۔ اتنی شرمندگی کو محسوس کرتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگ نکلی تھی، کیونکہ مزید ایسے لوگوں کے سامنے تماشا نہیں بنا سکتی تھی۔ اپنے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روکا تھا۔ آنسوؤں کا بند ٹوٹا تو گھر تک روتے ہوئے آئی تھی۔ تم کچھ بتا کیوں نہیں رہی؟ اپنی دوست کا رزلٹ دیکھنے گئی تھی اور وہاں سے جب سے آئی ہو روتی ہی چلی جا رہی ہو۔ کیا وہ فیل ہو گئی ہے یا تمہاری اس کے ساتھ کوئی لڑائی واقع ہوئی ہے؟ وہ خود کافی حیران تھے کہ جویریہ نے آج تک کوئی لڑکی دوست نہیں بنائی، اچانک کی دوستی کہاں سے پیدا ہو گئی اور اب روتے ہوئے آ رہی تھی۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ دراصل کچھ دن پہلے ایک لڑکے نے مجھ سے پڑھائی کی خاطر مدد مانگی تھی۔ میں اس کی بالکل بھی مدد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پروفیسر کی سفارش پر مجھے اس کی مدد کرنی پڑی۔ دھیرے دھیرے ہماری درمیان دوستی ہو گئی۔ اس نے میری سارے نوٹس چوری کر کے اپنے دوست کو بانٹ دیے تاکہ میں فرسٹ نہ آ سکوں، اور میں اس کی پڑھائی کی خاطر اپنی نیندیں خراب کرتی رہی۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ میں واقعی ہی فرسٹ نہیں آئی، اور وہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر میرا مذاق بنا رہا تھا۔ بابا، آج کل کی دنیا اتنی خراب کیوں ہوتی ہے؟ بیٹا، کسی پر اعتبار کرنے کے لیے یہ دنیا ہے ہی نہیں، اور تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے بتا دیا۔ وہ اتنے امیر باپ کا بیٹا ضرور اتنی سی بات پر چپ نہیں بیٹھے گا۔ میں تم سے یہی کہوں گا کہ کل سے یونیورسٹی جانا چھوڑ دو۔ لیکن بابا، بیٹا میں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ویسے بھی جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، ہم نے کون سا تم سے نوکری کروانی ہے؟ بہتر یہی ہے کہ تم ان کو چھوڑ کر اپنی شادی کی تیاری کرو۔ میں نے تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ دیکھ رکھا ہے۔ ان کی بات کو سن کر وہ سر ہلا گئی تھی۔ باپ کی پسند کے آگے وہ بھلا کیا ہی بول سکتی تھی؟ وہ کافی گھبرا گئی تھی کہ کہیں وہ لڑکا کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ ان کے پاس اپنی بیٹی کے علاوہ کیا ہی تھا؟ اس دن کے بعد سے جویریہ نے یونی چھوڑ دی۔ سب لوگ اچانک اس طرح یونیورسٹی چھوڑ دینے پر کافی حیران تھے۔ پروفیسر تو کئی بار اسے کال بھی کر چکے تھے، لیکن اس کا نمبر ہمیشہ کی طرح بند موصول ہو رہا تھا۔ اتنے دن کی دوری کے دوران اکمل شاہ کو احساس ہوا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا۔ اس کے بغیر کہیں بھی اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ آخری بار کا منظر جب بھی اس کی آنکھوں کے آگے گھومتا تو اس کے لیے برا محسوس ہوتا تھا۔ وہ کئی دن سے اپنے اندر ایک بے چینی سی محسوس کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ حفظ کرنے کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ اس کا دل یہ اعتراف کرنے لگا تھا کہ اس چہرے سے اسے محبت سی ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے رنگ میں بھی ایک عجیب کشش تھی۔ کس کی یادوں میں کھویا ہوا ہے؟ کہیں وہ نوکرانی تو یاد نہیں آ رہی؟ اسد اپنے ٹاپ ہونے کے بعد ہواؤں میں اڑ رہا تھا، اسی لیے بغیر دیکھے سمجھے بات کر دی۔ زبان سنبھال کر بات کرو اور اس کے احسان مند ہو جس کی وجہ سے تم آج ٹاپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اس کے بدلے لہجے کو محسوس کر کے اسد اچانک سے سنجیدہ ہوا۔ کہیں تمہیں اس کے لیے برا تو نہیں محسوس ہو رہا کہ میری خاطر تمہیں اسے دوستی خراب کرنا پڑی؟ کہیں تم واقعی میں ہی تو اس سے محبت نہیں کر بیٹھے تھے؟ دیکھو یار، وہ تمہارے اسٹیٹس کی بالکل بھی نہیں ہے، بہن ٹائپ جی لڑکی تھی۔ اسد کو بالکل بھی اچھا نہ لگا کہ اگر وہ اس لڑکی کے لیے محبت رکھتا ہوگا۔ کیا تمہیں جویریہ کے گھر کا علم ہے؟ مجھے تو نہیں ہے، لیکن ایک پروفیسر کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ جویریہ کی شادی ہو گئی ہے اور اس کا باپ یہ گھر چھوڑ کر جا چکا ہے۔ جویریہ کی شادی کا سن کر اسے یوں لگا کہ اکمل شاہ کی دنیا برباد ہو گئی ہو۔ وہ خود کو کمرے میں بند کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار جویریہ کا چہرہ آتا تھا، جو اس پر چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، رو رہا ہو۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو گیا ہے۔ اس کی شادی کا سن کر ہی اس کی روح میں سوئیاں چبھنے لگی تھیں۔ کیسے وہ اپنے محبوب کو کسی اور کی قربت میں دیکھ سکتا ہوگا؟ اس نے خود بھی پتہ کروانے کی کوشش کی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا تھا
کہ دونوں باپ بیٹی یہ شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور مزید جب تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ شادی کے عین دن شادی ٹوٹ گئی تھی۔ لوگ لڑکی کے کردار پر سوال اٹھا رہے تھے۔ وہ سب سن کر خود کو اس سب کا قصوروار سمجھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس کے سامنے پہنچ جائے۔ 2 سال 2 روحوں کو بچھڑے گزر چکے تھے، اور اس دن کے بعد سے اکمل شاہ کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ اس نے اپنے بلبوتے پر اپنا سیمسٹر ختم کیا، اور وہ اپنے بلبوتے پر ہی اپنے باپ کے بزنس کو سنبھالنے لگا تھا۔ جب روح کو سکون آیا تھا، وہ اس شہر کو چھوڑ کر اسلام آباد جا بسا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہاں سے دور چلا جائے، جہاں جویریہ کی یاد نہ ہو۔ گھر والے شادی پر زور دے رہے تھے، لیکن جویریہ کے علاوہ وہ کسی اور کو چہرے پر بٹھانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اپنی زندگی کو اس نے قید کر لیا تھا۔ صبح سے شام تک بزنس میٹنگ میں مصروف رہتا، اور رات ہوتے ہی خود کو سگریٹ اور نشے میں مشغول کر لیتا تھا، کیونکہ ذہن تو کبھی سو نہیں سکتا، اور ہوش میں وہ صرف ایک ہی بات یاد کرتا تھا: سر، آج آپ نے اپنی سیکرٹری کی ہائرنگ کے لیے کچھ انٹرویوز کرنے دیے۔ اگر آپ آج فری ہیں تو ہم شام کو یہ انٹرویو رکھ سکتے ہیں۔ میں یہ انٹرویو کرنے کے لیے تیار ہوں، تم لوگ انہیں کال کر کے بلا لو۔ وائٹ ٹی شرٹ اور بلو پینٹ پہنے وہ خود کو تیار کیے انٹرویو کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ صبح سے شام تک انٹرویو لیتا رہا، اور آخری فائل کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسے یوں لگا کہ سالوں کا انتظار ختم ہو گیا۔ جس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے، وہ خود چل کر اس کے آفس میں آ گئی تھی۔ جویریہ کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ 2 سال بعد وہ جس انسان کے آفس میں مجبوری کے تحت نوکری کرنے جا رہی ہے، وہ کسی اور کا نہیں بلکہ اکمل شاہ کا ہے۔ جویریہ سامنے اکمل شاہ کو دیکھ کر پتھر کی ہو گئی تھی، اور وہ وہاں سے بغیر کچھ بات کیے واپس بھاگنے لگی تھی کہ جلدی سے اکمل شاہ نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ تم جانتی ہو کہ تمہیں یہاں دیکھ کر میری روح کو کتنا سکون آیا ہے۔ اس دن سے میں بالکل بھی اس غم کو بھلا نہیں سکا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کر دیا ہے۔ تم چاہو تو مجھے سزا بھی دے سکتی ہو۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اکمل شاہ، کچھ گناہوں کی معافی نہیں ہوتی، اور میں تمہیں سزا بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ تم مجھے میری زندگی کے 2 سال واپس نہیں کر سکتے ہو۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو، اور آئندہ میرے سامنے کبھی بھی مت آنا۔ وہ وہاں سے ہاتھ چھڑوا کر بھاگ گئی تھی، اور اکمل شاہ اپنی ریپوٹیشن کی پرواہ کیے بغیر بھاگتا ہوا اس کے پیچھے جانے لگا، لیکن وہ جلدی سے رکشے میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ اس کے بارے میں اپنے سیکرٹری سے ڈیٹیل لینے کے بعد معلوم ہوا کہ جویریہ کا اس دنیا میں باپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا باپ کینسر کے مرض سے لڑ رہا ہے۔ اپنے آخری ایام میں وہ چاہتا ہے کہ جویریہ کی شادی اچھے انسان سے کر دی جائے، لیکن کافی عرصے سے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا۔ پہلی شادی عین بارات کے دن ٹوٹ گئی۔ شام کو خود کو اچھے سے تیار کر کے اچھے کپڑے پہن کر وہ ہسپتال پہنچا تھا۔ وہاں ڈاکٹروں سے اس نے خود بات کی تھی کہ اس بیماری میں جتنا بھی خرچ آئے گا وہ دینے کو تیار ہے۔ سادے سے سوٹ میں بھی جویریہ اسے اپنے دل کے اندر جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے باپ کو مزید کوئی تکلیف دینے کو آئے ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ آج سے دوبارہ کبھی مجھے مت ملنا۔ مزید تمہاری جھوٹے ڈراموں میں نہیں آؤں گی۔ میں یہاں کوئی تکلیف دینے کو نہیں آیا، بلکہ تم سے شرمندہ ہوں۔ مجھے تم سے سچی محبت ہو گئی تھی، وہ بھی اس وقت جب خود تمہاری زندگی میں بہت کچھ برا کر چکا تھا۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی ہوں۔ وہ خاموشی سے کافی دیر کھڑا رہا تھا۔ جویریہ کے ایک طرف ہو جانے کے بعد اس کے باپ سے ملنے بھی گیا اور ان سے معافی مانگنے لگا۔ تم اکمل شاہ ہو نا؟ تم نے میری بیٹی کو بہت دکھ دیے ہیں، لیکن میں پھر بھی جانتا ہوں کہ آج تک وہ تم سے محبت کو جھٹلا نہیں پائی۔ اب تم اس سے اس کا کیا چھیننے کو آئے ہو؟ میں اس بار اس سے کچھ چھیننے کو نہیں آیا، بلکہ معافی مانگنے آیا ہوں۔ جب سے وہ میری زندگی سے گئی ہے، ایک پل بھی سکون کا میسر نہیں ہوا۔ کیا تم میری بیٹی سے واقعی ہی معافی مانگنا چاہتے ہو؟ کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟
اور یہ اس وعدے سے کرو گے کہ تم اس کا بھرپور خیال رکھو گے۔ جویریہ شادی کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں تھی، لیکن اس کے ابا نے اسے کسی طرح منا ہی لیا تھا۔ اکمل شاہ کے والد بھی اپنے بیٹے کی اکلوتی خوشی کے لیے یہاں موجود تھے۔ وہ بار بار جویریہ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ شادی ان کے بیٹے کی رضامندی سے ہو رہی ہے۔ اتنے سال وہ اس سزا میں جلتا رہا ہے، یہاں تک کہ اسد سے دوستی بھی ختم کر دی تھی، خود کو قصوروار ٹھہراتا رہا ہے۔ تم اس کے ہر گناہ کو معاف کر دینا۔ جویریہ کے لیے یہ سب ایک ڈرامہ تھا، وہ ابھی تک دل سے تسلیم نہیں کر پائی۔ نکاح کی رسومات بڑی سادگی سے طے پائی جائیں گی۔ اکمل شاہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی عورت کی خاطر اس نے 2 سال تڑپ تڑپ کر گزارے ہیں، اللہ اتنی جلدی اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ کوئی ایسی رات نہیں تھی جس روز اس نے رو کر اللہ سے اسے مانگا نہ ہو۔ نکاح کے بعد جویریہ کے باپ کا علاج بہترین سے بہترین کروایا گیا تھا، جبکہ جویریہ کو اس کے سسر نے بزنس سنبھالنے کا کہہ دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اب سے وہ ان کی بیٹی ہے، وہ اس کے باپ کی جگہ پر ہیں، اور ان کی کسی چیز کو وہ منع بھی نہیں کر سکتی ہے۔ وہ جو کال کاٹتا وہاں سے ہٹا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے شرارے نکلے۔ وہ اپنی محبت کی یہ تذلیل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بے شک اسے ساری زندگیاں معافی نہ ملیں، لیکن پھر بھی شراکت داری کا قائل نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ پڑیں اور صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ آدمی جو بغیر شکن ماتھے پر لائے اس کی ساری باتیں مان لیتا تھا، اب اس کے دور چلے جانے پہ تڑپ اٹھا تھا۔ اسے اپنے حق میں ہی ہر سزا قبول تھی، سوائے اس کے۔ سیکرٹری، اس نے کچھ دور کھڑے پتلے اور پھرتیلے آدمی کو آواز دی، جو اپنی میڈم کو یہاں دیکھ کر خود مالک سے زیادہ پریشان تھا۔ جی سر۔ تھوک نگلتے ہوئے اس نے مالکن کی سمت دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، کیا معلوم اکمل شاہ اس کی آنکھیں ہی نوچ دیتا۔ سر، میڈم نے آنے سے پہلے اطلاع دی تھی۔ کون نافرمان بیوی اتنی محبت کرنے والے شوہر کی نافرمانی کرے گی؟ تو ماضی کی جنگوں کا علم نہیں تھا۔ اس غلطی کا جواب میں تم سے کچھ لمحے بعد لوں گا، فی الحال 5 منٹ بعد یہاں کی تمام بتیاں گل ہونی چاہیے۔ مزید میں کسی کی نظریں اپنی بیوی پر برداشت نہیں کروں گا، انڈرسٹینڈ؟ کیوں اور کیسے یہ سب تم جانتے ہو۔ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو جلدی کرو، اس نے چیختے کہا۔ اس پہ یہاں کھڑے ایک لمحہ کس قدر بھاری تھا۔ اس کا بس چلتا تو اس وقت دنیا کو آگ لگا دیتا اور ان سب کی آنکھیں نوچ لیتا جن کی نظریں اس پر تھیں۔ اس کے ساتھ وہ کیا کرتا یہ تو کچھ لمحے بعد پتہ چل جاتا۔ اس کی ہر بدتمیزی سر آنکھوں پہ، لیکن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا وہ اتنی بھولی تھی؟ جویریہ نے اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے نگاہیں اپنے ناپسندیدہ شوہر کی جانب گاڑی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی، اس کی آنکھ سے نکلتی آگ کی چنگاریوں کو پہچان سکتی تھی۔ آخر اس شخص کو تڑپانے کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا۔ اس نے کندھے سے ساڑی ٹھیک کی کہ پہن تو لی تھی، لیکن سنبھالنا اب اسے عذاب لگ رہا تھا۔ اکمل شاہ نے اسے چیلنجنگ انداز میں وارن کیا۔ سوری۔ محفل میں ہر مرد کی آنکھ کا تارا بنی ہوئی تھی۔ وہ مڑی تو ایک وجود اس سے ٹکرایا، اس سے پہلے کہ وہ گرتی۔ سامنے موجود لڑکا اسے جان بوجھ کر کمر سے تھام چکا تھا۔ جویریہ کے جسم کو جیسے کرنٹ چھو گیا، ننگی تاروں کو پکڑ لیا ہو۔ دور کھڑے یہ منظر دیکھتی 2 آنکھوں کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے، مزید انتظار اس کے بس سے باہر تھا۔ عورت مکمل لباس میں ہی پروقار لگتی ہے۔ وہ بھی بدتمیزی کرنے ہی والی تھی کہ معذرت کا لفظ سنتے ہی اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ مرد کی انا کو للکار کر سالوں پہلے وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر چکی تھی۔ جویریہ نے معذرت قبول کرتے فوراً اپنا آپ اس سے چھڑوایا اور آگے بڑھی۔ جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور دل دھڑکنے کی رفتار تیز ہوئی تھی۔ یکدم لائٹس آف ہونے پر اس کے قدم اپنی جگہ منجمد ہوئے تھے اور وہ تیزی سے وہاں سے بھاگنے لگی، کیونکہ یہ لائٹ کٹ جانا غنیمت تھا۔ اکمل شاہ کے چہرے پر خرقت تاثرات چھا گئے اور غصے سے وہ آگے بڑھا اور سامنے موجود شخص کے پاس سے گزرا۔
اس کے بعد حال میں موجود لوگوں نے کسی مرد کی چیخ کی آواز سنی تھی۔ جویریہ اس کی موجودگی سے کافی زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اکمل شاہ اگر اتنے عرصے سے اپنے غصے کو بھول کر انسانوں کی طرح رویے رکھے ہوئے تھا تو یہ اس کی اچھائی نہیں بلکہ محبت کی طاقت تھی۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر تیز دھار بلیڈ پھیر چکا تھا اور وہ شاید اس سے بھی برا انجام کرنا چاہتا تھا۔ ہاتھ قابو میں رکھو، نہیں تو کب تن سے جدا ہو جائیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اس چیخ و پکار میں کوئی کسی کو پہچان نہیں پایا تھا سوائے جویریہ کے، جو اکمل کی خوشبو سے بھی واقف تھی۔ وہ اس لڑکے کے کان کے پاس سرگوشی کرتا اپنی شکار کی طرف بڑھا۔ اس کی موجودگی سے جویریہ خوفزدہ ہوئی۔ اس مخالف کو کمر سے تھامتا، اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے، وہ اسے کندھے پر اٹھاتا سیڑھیاں چڑھتا، فائق کے بتائے کمرے میں لایا۔ اس کے جاتے ہی روشنی بحال ہوئی تھی۔ اس شخص کی طرف بڑھے تھے جس کے ہاتھ سے خون بھل بھل بہہ رہا تھا۔ اسے کمرے میں لاتے اسے نیچے اتارا اور دروازہ لاک کرتے دروازے کی پشت سے لگایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسے دیکھتی سکتے میں چلی گئی۔ بے شک وہ اس شخص کو تڑپانے اور دکھانے کی خاطر وہاں آئی تھی، لیکن اس کا یوں حق جتانا دیکھ اسے ہاتھ لگانا غصے سے پاگل کر چکا تھا۔ وہ پہلی بار تو اس کے اتنا قریب نہیں آیا تھا، لیکن اب احساسات باقی نہ تھے۔ اس کا دل اس کے خلاف بغاوت کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی، ماتھے پر پڑے بل، بھیچے ہونٹ اس کی اندرونی حالت کا پتہ دے رہے تھے۔ میں نے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی مسز، گھر میں تو ملتی نہیں ہو، سوچا یہی بیوی سے روبرو ہو جایا جائے۔ جویریہ نے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ تم اتنے بھولے کیوں بن رہے ہو جیسے کچھ جانتے نہ ہو؟ وہ اس وقت پوری کی پوری اس شخص کی باہوں کے حصار میں تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اب ہم ایک رشتے میں بن چکے ہیں۔ تمہارا مجھے جیلس کروانا مجھے اچھا لگا، لیکن مردوں کی آنکھوں کو نوچ لوں گا جو میری عزت کی طرف اٹھیں گی۔ آج وہ اس کے اتنا قریب تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ، مہنگے جوتے اور گھڑی میں وہ شخص آج بھی اتنا ہی حسین تھا۔ بال جیل سے سیٹ ہوئے تھے۔ وہ شخص مکمل اس کا تھا۔ تم وہی ہو نا جو کہتے تھے کہ میں تمہاری نوکرانی بننے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ نادان اور ناسمجھ تھا اور تمہیں انجانے میں بہت چوٹ پہنچا دی۔ اس چیز کی تو میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے جو بھی سزا دوگی قبول ہوگی، لیکن پھر بھی اس رشتے میں کسی کی شراکت داری برداشت نہیں کروں گا۔ تمہاری ہمت ابھی سے جواب دے گئی۔ وہ کمر سے تھام کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا، لیکن جویریہ عجیب سی نظروں سے دیکھتی مسکرانے لگی۔ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم ہی مجھ سے محبت کرتی ہو اور اب تک محبت کرتی ہو، پھر یہ سزائیں اور جفائیں چھوڑ کیوں نہیں دیتی تاکہ پھر سے تم میری معصومیت کا فائدہ نہ اٹھا سکو۔ ایک بار اعتبار کر کے تو دیکھو، اس بار ساری دنیا کی خوشیاں تمہارے قدموں میں بچھا دوں گا۔ اس کی انگلیاں اپنا کمال دکھا رہی تھیں۔ جویریہ نے کلون کی خوشبو کو محسوس کرتے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کیا تم مجھے ایک اور موقع نہیں دے سکتی ہو؟ ہم اپنے اس رشتے کو مزید اچھا بنا لیں گے۔ میرے باپ نے تمہیں میرے لیے کچھ سوچ کر منتخب کیا ہوگا، لیکن یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ اگر تم اپنی بات سے پیچھے ہٹے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اس پر واپسی کی کسی صورت نہیں ہوگی۔ دھوکے کی صورت موت ملے گی، منظور ہے؟ بغیر رکے وہ بول گیا۔ دونوں دھیمے سے مسکرا دیے۔ ویسے آج تو تم سارے سامان کے ساتھ میرے سامنے آئی ہو۔ ایسی حالت میں تو کسی انسان کا بھی ایمان خراب ہو سکتا ہے، اور میں تو اختیار بھی رکھتا ہوں۔ تم اپنے ایمان کو قابو میں رکھو اور اس پارٹی سے نکلو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ جو حکم۔ اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ اسے سیڑھیوں سے اتارتا پیچھے کی جانب لے گیا تھا۔ اپنی گاڑی کو روک کر اس میں بٹھا دیا اور اپنا کوٹ اتار کر اس کے کندھے پر ڈال دیا۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا لمبا سفر تھا جس میں دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہے تھے۔ اللہ مجھ پہ بہت مہربان ہے۔ اللہ نے جو نعمت آج مجھے عطا کی ہے، اس کا شکر ساری زندگی بھی کرتا رہوں تو کم ہے۔ اس کی بات کو سن کر جویریہ بلش کرنے لگی۔ تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ مجھے بعد میں تم راتوں میں خواب میں آنے لگی تھی۔ تم کیا سمجھے تھے برا کر کے مجھ سے پیچھا چھڑا لو گے؟ کس ظالم کو پیچھا چھڑوانا ہے؟ وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی
اور اس کی حیا اور پاک دامنی کو دیکھ پھر اپنے عمل کا پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ اگر وہ ساری زندگی میں اپنے فعل کے لیے سے وقتاً فوقتاً معافی مانگتا رہتا تو کم ہوتا۔ میرے اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں کچھ سوچ کر لکھا ہوگا۔ میں پھر سے اللہ کے فیصلے پر یقین کر کے تمہارے ساتھ محبت کی سیڑھیاں چڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھے سچے دل سے تمہارا ہر فیصلہ منظور ہو۔ دونوں کی نظریں ملی اور جویریہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اب زندگی میں بہاریں لوٹ آئی تھیں، اداسی کے دن چلے گئے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔